بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی انصاف پسند اور مہربان بادشاہ تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ بادشاہ جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اپنے سب سے قابل وزیر کو بلایا اور کہا کہ وہ اپنی بادشاہت اپنے 3 بیٹوں میں سے کسی ایک کی سپرد کرنا چاہتا ہے، پر اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس مسئلے کا ایک آسان سا حل ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ہمتن گوش ہو گیا۔ وزیر نے صلاح دی کہ گندم کی ایک بوری تینوں بیٹوں کو دے دے اور ان سے کہہ دے کہ آپ لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور 3 سال بعد واپس آئے گی۔ جب تک امانت سمجھ کر گندم کی حفاظت کرے، واپسی پر آپ خود جان جائے گے کہ کون سا شہزادہ تاج و تخت کے قابل ہے۔ بادشاہ کو اپنے وزیر کی تجویز بہت اچھی لگی اور اس نے وہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد تینوں بیٹے گندم کی ایک بوری کے ساتھ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا ایسا کرے کہ بابا کو بحفاظت گندم واپس کر سکے۔ چنانچہ بڑے بیٹے نے گندم کو محل کی تجوری نما الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا اور سکھ کا سانس لیا کہ ایک دانہ اس طرح سے واپس کر دے گا جیسا اسے دیا گیا تھا۔ دوسرے بیٹے نے گندم کو ایک خالی کھیت میں جہاں جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی وہاں ڈال دیا تاکہ محفوظ رہے اور اگتے بھی رہے۔ تیسرے بیٹے نے سوچا، پورا 3 سال بعد گندم واپس کرنی ہے، اس لیے بہتر ہے اس کی کاشت کی جائے۔ اس نے اچھی سی زمین دیکھ کر پہلے جھاڑ نکالا، مٹی کنکر چن کر نکالے، طریقے سلیقے سے زمین کو نرم کیا اور بڑے محبت سے گندم بو دی۔ دن رات سوچتا تو لہلہاتے کلکلاتے چومتے ہوئے گندم کی خوشبو سے مل کر کتنا خوش ہو جائیں گے۔ 3 برس گزر گئے۔ بادشاہ سفر سے لوٹ آیا۔ اس نے گندم کی تھی۔ بادشاہ کو بہت رنج ہوا اور دوسرے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس کھیت کی طرف لے چلا جہاں اس نے گندم ڈالی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کھیت میں کہیں کمزور سے گندم کے پودے تھے جنہیں جاڑ جھنکار نے بڑھنے ہی نہ دیا تھا۔ وہ شرمندگی سے اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا کہ گندم کا ایک دانہ بھی واپس نہ لوٹا سکا۔ مایوس اور افسردہ بادشاہ تیسرے بیٹے کے پاس پہنچا۔ وہ خوشی اپنے بابا کو کھیت کی طرف لے چلا جہاں دور تک گندم کے سنہرے خوشے قطار در قطار لہلہا رہے تھے، فضا خوشبو سے مہک رہی تھی۔ بادشاہ کے آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ بیٹے کو گلے لگا کر شاباش دی۔ کھیت کے کنارے بادشاہ بہت محبت سے اپنے بیٹوں سے مخاطب تھا، خدا ہم انسانوں کو بھی گندم کی طرح کچھ بیج دے کر دنیا میں بھیجتا ہے، پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم واپسی پر اس کے دی بیج کس حالت میں واپس لاتے ہیں۔ دوسرے دن بادشاہ نے بڑے دربار میں تاج اپنے سر سے اتار کر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے سر پر رکھ دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ انسان کو مخصوص وسائل